وارث شاہ نے تقریباً 252 سال پہلے کیا خوب جواب دیا تھا کہ ہم لوگ صدیوں سے عشق کی تعریف تلاش کر رہے ہیں، ہم عشق کی حیت بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب کی توفیق صرف وارث شاہ کو بخشی۔ وارث شاہ نے ہیر کے منہ سے کہا کہ رانجھا رانجھا کر دی نمے آپے رانجھا ہوئی، صدونی میں نو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، یعنی میں رانجھا رانجھا کرتے کرتے خود رانجھا ہو گئی، مجھے اب کوئی ہیر کہہ کر مخاطب نہ ہو، مجھے اب آپ دیدو رانجھا کہنا شروع کر دیں۔ عشق ایک ایسی لگن، ایک ایسی عادت ہوتا ہے جو عاشق کو محبوب جیسا بنا دیتا ہے۔ وہ عشق جو عاشق کو محبوب جیسا نہ کر دے وہ عشق نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اور ہم عشق کے ٹھیکیدار ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھی عادت موجود نہیں۔ ہم خلیہ بدل کر، ہم منہ سے عشق کا ورد کر کے، ہم آنکھوں میں آنسو بھر کر اور ہم سر دھن دھن کر عاشق ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل، ہمارے نفس اور ہمارے ذہن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ اور سیرت کی مہک سے بے بہرا ہیں۔ ہم میں سے کسی شخص نے آج تک اس راستے پر قدم بھی نہیں رکھا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اونچی آواز میں بات نہیں کی، کسی کی طرف نفرت سے نہیں دیکھا، غرور نہیں کیا، گالی نہیں دی، بد دعا نہیں دی، کسی کا دل نہیں توڑا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کوئی عہد، کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، کوئی درخت نہیں کاٹا، کوئی راستہ نہیں روکا، کسی جانور کو پتھر نہیں مارا، کسی ناجائز بچے کو ناجائز نہیں کہا، کسی حکومت کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا، کسی کافر سے بھی منہ نہیں موڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں عیسائیوں سے بھی ملتے رہے، یہودیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی کھلے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کافروں کے احسان بھی یاد رکھے، پوری زندگی عورتوں کا احترام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی بچوں سے پیار کیا، پوری زندگی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، پوری زندگی خود کو متقی اور دوسروں کو گنہگار قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کو منافق اعظم قرار دیا، مسجد زرار گرانے کا حکم دے دیا، لیکن جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کا جنازہ پڑھایا بلکہ اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی عنایت فرمایا اور کثرت سے اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرمائی۔ طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں خون بھی جم گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہیں، آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں، پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی۔ محمد بن قاسم طائف کی آنے والی اسی نسل کا باشندہ تھا، طائف بچ گیا، محمد بن قاسم کے آباء و اجداد بچ گئے اور آخر میں ہندوستان کے لوگ کفر سے بھی بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ان لڑکوں کو بھی سینے سے لگا لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جو کعبے کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں آ کر وہ اوجڑی اتارا کرتی تھیں، وہ روتی جاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ان کا ماتھا چوم کر فرماتے تھے کہ غم نہ کرو، اچھا وقت بھی آئے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، چندہ جمع نہیں کیا، کپڑوں کا تیسرا جوڑا نہیں بنایا، پوری زندگی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی دانت صاف کیے بغیر نہیں سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے بھی مسواک فرمائی، کسی کا حق نہیں مارا، کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، بدن اطہر سے کبھی بو نہیں آئی، کبھی پکا مکان نہیں بنایا، پوری زندگی کسی غلام، کسی خادم کو نیند سے نہیں جگایا، کسی کو اوئے نہیں کہا،
کبھی کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، گلی یا سڑک کے درمیان میں نہیں چلے، کبھی گند نہیں پھیلایا، کبھی راستے میں نہیں بیٹھے، کبھی لوگوں کے معاملات زندگی میں مداخلت نہیں کی، کبھی کسی کے خدا، کسی کی مذہبی رہنما کو برا نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بتوں کو بھی گالی نہیں دی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا قرض نہیں دبایا، پوری زندگی ممتاز ہو کر نہیں بیٹھے۔ حاتم طائی کی صاحبزادی بھی قیدی بن کر آئی تو اس کا اٹھ کر آپ نے استقبال کیا۔ غزوات میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی، دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کیا، کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھائی، میدان جنگ میں بھی درخت نہیں کاٹا، زخمی دشمن کو قتل نہیں کیا، پوری زندگی امانت میں خیانت نہیں کی، کسی شخص کو زبردستی نماز نہیں پڑھائی، کسی کو روزے رکھنے کے لیے مجبور نہیں کیا، کسی کو جبراً داڑھی نہیں رکھوائی، کسی کو زبردستی امامہ نہیں بندھوایا، کسی کو جبہ پہننے پر مجبور نہیں کیا، کوئی بازار بند نہیں کرایا، کوئی میلہ نہیں رکھوایا، اور کسی کے ہنسنے کھیلنے اور خوش ہونے پر پابندی نہیں لگائی، کبھی کم نہیں تولا، کبھی کم نہیں ناپا، کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا، کبھی خوراک اور ادویات میں ملاوٹ نہیں کی، کبھی رقم نہیں جمع کی، اور کبھی کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملے مسکرا کے ملے، جس کو بھی رخصت کیا کھڑے ہو کر گرم جوشی سے رخصت کیا، جس کو دیکھا اس کو اہمیت دی، جس نے پوچھا اس کو پورا سمجھایا، پورا بتایا، گستاخوں کی گستاخی کو مسکرا کر اگنور کر دیا، نفرت کرنے والوں کی نفرت کو ہنس کر ٹال دیا، کانٹے بچھانے کوڑا پھینکنے والوں کی عیادت کی۔ آپ نے کسی گرے ہوئے پر کبھی بھی وار نہیں کیا تھا، آپ نے گستاخوں کی گستاخی کو بھی مسکرا کر اگنور کر دیا تھا، آپ نے نفرت کرنے والوں کی نفرت کو بھی ہنس کر ٹال دیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کلیجہ چبانے اور خود کو ابتر کہنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں بس اور بس فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی شفقت اور محبت کا سلسلہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو تکلیف دینے والوں کو بھی معاف کر دیا، اور کعبے کے دروازے بند کرنے والوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنا کام خود کیا، اپنے کپڑے مرمت کیے، جھاڑو دیا، اپنے جوتے گانٹھے اور جانوروں کو چارہ کھلایا، اپنا بستر سیدھا کیا، پوری زندگی سادہ خوراک کھائی، فاقے بھی کاٹے، دھوپیں بھی سہیں، سردیاں بھی برداشت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت بھی ٹپکی، صحن میں کیچڑ بھی ہوا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال پر قبضہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کے تانے بھی سہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خوشحالی نہیں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی نرم بستر نہیں دستیاب ہوا۔ ہم اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو پھر ہم میں ان کی کون کون سی خوبی موجود ہے؟ کیا ہماری زبانیں اور ہمارے ہاتھ کنٹرول میں ہیں؟ کیا ہمارے دل نفرت اور قدرتوں سے پاک ہیں؟ کیا ہم مال و دولت اور خوشحالی کی الوتوں سے ماروا ہیں؟ کیا معاف کرنا، خدمت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا ہماری روٹین کا کام ہے؟ کیا ہم اپنی اور اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا اعتدال ہماری زندگی ہے؟ کیا ہم ہاتھ، منہ اور پیٹ روک کر کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہم نے غرور، حسد اور غصے کے جذبے ختم کر لیے ہیں؟ کیا ہمارا سینہ اتنا چوڑا، اتنا وسیع ہو چکا کہ ہم عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کو سینے سے لگا لیں؟ کیا ہم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو عزت اور محبت دیتے ہیں؟ کیا ہم پانی کی پاکیزگی اور درختوں کی تراوت کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم امن کو جنگ اور محبت کو نفرت پر فوقیت دیتے ہیں؟ کیا ہم گورے اور کالے، عربی اور اجمی، اور امیر اور غریب دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، منافقت اور فریب سے مبرہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم نے تصنع اور بناوٹ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے؟ کیا ہم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں؟ کیا ہمارے چہروں پر جو ہر وقت مسکراہٹ اور ہاتھوں میں ہر وقت گرمی رہتی ہے؟ کیا ہمارے دسترخوان وسیع اور اختلافات کے دفتر چھوٹے ہو چکے ہیں؟ کیا ہم ہمسایوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بنیادی انسانی حقوق کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا ہم راستوں، گلیوں اور شاہراہوں کی حرمت کا خیال رکھ رہے ہیں؟ اور کیا ہماری نگاہیں صاف اور زبانیں پاک ہو چکی ہیں؟ خدا کی قسم نہیں، ہم دنیا کی ایسی بدترین قوم ہے، ہم دنیا کی ایسی بدترین قوم ہے جس کے ہاتھ، زبان اور شر سے اپنے محفوظ ہیں اور نہ ہی پرائے۔ ہم کلمہ پڑھ کر دوسروں کو گالی دیتے ہیں، ہم امیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے نفاق کی پنیری نکال لیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر اٹھ کر دوسرے نمازیوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہم مسجدوں، درگاہوں، مزاروں کے چندے کھا جاتے ہیں، اور ہم کبھی ڈبل شاہ اور کبھی مفتی مزاربہ بن کر لوگوں کی کمائی لوٹ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بھی ہیں، ہم سچے عاشق کے رسول بھی ہیں۔ ہم کیسے عاشق ہیں جن میں اپنے محبوب کی ایک بھی
ایک بھی صفت موجود نہیں ہوتی، ایک بھی خوبی موجود نہیں ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم گالی بھی دیتے ہیں، ہم روتے بھی، ہم راستے بھی روکتے ہیں، ہم ڈنڈے بھی دکھاتے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب اس 12 ربیع الاول پر ایک لمحے بھر کے لیے ضرور سوچئے گا۔